حضرت علی کا قول ہے، جو شخص اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی اصلاح کا اہل نہیں۔ اپنے اندر کی دنیا کو سنوارو، باہر کی دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائیں وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا طلبگار ہمیشہ کسی نہ کسی خسارے میں ہوتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل اللہ کے ساتھ مخلص ہے تو تمہاری زبان بھی حق پر ہوگی۔ حق کی راہ وہ ہے جس پر چلنا مشکل ہے، مگر وہی راہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ سچ کی چوٹ وقتی ہوتی ہے مگر جھوٹ کی سزا دائمی۔ لوگ تمہیں بھول جائیں گے، تمہاری باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارا حسن اخلاق ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ تمہاری نیت اگر پاک ہے تو تمہارا معمولی سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے، ظاہری عمل نہیں۔ خاموشی وہ ہتھیار ہے جس سے نہ صرف دشمن حیران ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہارے مال، عہدے یا لباس سے نہیں بلکہ تمہارے سلوک اور وعدے سے یاد رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ وعدے کے سچے اور سلوک میں نرم بنو۔ ہر رشتہ محبت سے نہیں بلکہ اعتماد سے قائم رہتا ہے۔ جس دل سے بھروسہ اٹھ جائے وہاں ہزار الفاظ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ دنیا ایک خواب ہے جسے جاگنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اصل زندگی وہ ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ اگر تمہارے خلاف کوئی بولے تو دوسرا فوراً کہے میں اسے جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی بڑائی اس کے علم یا مال سے نہیں بلکہ اس کی عاجزی، صبر اور نرمی سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے، کیونکہ معافی دل کی بلندی کی علامت ہے۔ جو لوگ صرف باتوں میں اچھے ہوں ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں، کیونکہ سچائی عمل سے ظاہر ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ جب تم کسی کا دل توڑتے ہو تو دراصل تم اپنے نصیب سے ایک نعمت کو کم کر رہے ہوتے ہو۔ کسی کی غربت، کمزوری یا خاموشی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو وہی کمزور تمہاری طاقت بن جاتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لو، کیونکہ زندگی میں ہر چیز تمہارے حساب سے نہیں ہوتی۔ کچھ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں جو تمہیں بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو صرف دنیا کی واہ واہ کے لیے ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو وہ دونوں جہانوں میں کامیابی دیتا ہے۔ بڑے وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کو جھکا لیتے ہیں، بلکہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی حسن اخلاق سے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھنا جہاد اکبر ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے وہ واقعی عظیم انسان ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو اس کے ماضی کی غلطیوں پر طعنہ نہ دو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر توبہ کر چکا ہو اور تم غرور میں مبتلا ہو۔ اللہ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو اسے نعمت دیتا ہے، جب اسے سنوارنا چاہتا ہے تو اس سے نعمت لے لیتا ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھو، کیونکہ غرور انسان کو شیطان کے قریب اور عاجزی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ زندگی میں مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اپنی اصل پہچان کو سمجھ سکے۔ جو رات کے اندھیرے سے نہ ڈرے وہی سورج کے طلوع کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ صرف ضرورت کے وقت ہو وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہاری ضرورت کا دوست ہے۔ انسان کو غرور اس وقت آتا ہے جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کل اسے مٹی میں دفن ہونا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اچھے لوگ ہمیشہ دل میں رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے جیتے ہیں، دماغ سے نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جائے اور برداشت کے دامن کو نہ چھوڑے، کیونکہ غصہ وقتی ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ جب تم کسی پر اعتماد کرو تو مکمل کرو، ورنہ شک دل میں ایسا زہر بھر دیتا ہے جو رشتوں کو خاموشی سے مار دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، اور نادان وہ جو سوچنے سے پہلے بول پڑے۔ عبادت صرف سجدہ نہیں بلکہ دوسروں کا درد سمجھنا، معاف کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے جینا بھی عبادت ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے
کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر بھی اللہ کو یاد رکھے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تمہارے دل میں سکون ہو، اور سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ تم دوسروں سے دل کی تسکین مانگو۔ زندگی میں خوف صرف اللہ سے رکھو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اپنی عبادات کو دکھاوے سے پاک رکھو، کیونکہ وہی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو خالص نیت سے ہو۔ تمہارا اخلاق تمہارا اصل چہرہ ہے، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہے مگر اخلاق دلوں میں رہتا ہے۔ جو شخص اپنی اوقات بھول جائے دنیا اسے یاد دلا دیتی ہے، اور جو رب کو یاد رکھے دنیا اسے بھول جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں۔ انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے، ورنہ خواہشات ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی مدد چپکے سے کرتے ہیں بغیر صلہ مانگے۔ دوستی کا اصل مطلب صرف ساتھ نبھانا نہیں بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا بھی ہے۔ جو شخص توبہ کر کے بھی گناہ کی طرف پلٹتا ہے وہ دراصل رب کی رحمت سے کھیلتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا بناتا ہے وہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا۔ اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہو وہ قبر کی مانند ہے، اور جو زبان ذکر سے محروم ہو وہ کانٹے کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو وقت سے فائدہ اٹھائے، اور بے وقوف وہ جو وقت کو ضائع کرے اور پھر قسمت کو الزام دے۔ اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب تم اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو اختیار کرو۔ دوسروں کی مدد کر کے کبھی یہ نہ سوچو کہ تم نے ان پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں خیر کا ذریعہ بنایا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو دین کے لیے ہو، کیونکہ دنیا کا رشتہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کم بولتا ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے۔ علم تمہیں تمہاری پہچان دیتا ہے، اور جہالت تمہیں تمہاری حقیقت سے غافل کر دیتی ہے۔